کورونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تقریباً 50 کے اوپر اب ہماری اموات دن کی ہو گئی ہیں. خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہوگا. اگر ہم نے صحیح معنی اور قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں. اب بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے، اپنے اوپینین میکر سے، اب سب ذمہ داری لیں اس کی. ہم نے اپنے کاروبار، فیکٹریز ہم نے بند نہیں کرنی. کرونا سے بچاتے بچاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے، لیکن میں سب کو کہوں گا ایس او پیز کے اوپر سب نے چلنا ہے. اور سب سے آسان ایس او پی ہے کہ اپنے یہ ماسک پہنیں. کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے، یعنی نیچے نہیں جاتی کرو، تب تک ہم کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے. اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے. لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلد سے جلوس سے. کوئی کسی کو این آر او نہیں ملنے لگا. جتنے مرضی آپ جلد سے جلوس کر لیں، لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے ایوان تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، پہلے تو وہ کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ سب سے بڑی جو احتیاط ہے جو آپ کی ویکسین ہے وہ یہ ماسک ہے جو آپ نے ہر وقت لگانا ہے. اور ڈیفینیٹلی کووڈ 19 کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس چینل پہ، جس نیوز چینل پہ یا آپ ویب چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس کو سیریس لیتے کیوں نہیں ہیں. اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سیاسی شخصیات سے کہنا صرف بحث کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور عوام اب اتنی باشعور ہے، جو کم از کم میری اپنی اوپینین ہے کہ اب صرف عوام کو سمجھانا ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے، عوام کو اویئرنیس دینی ہے کہ اگر کسی اور کو آپ کی جان کا خیال نہیں ہے لیکن آپ کو اپنی جان کا تو خیال ہے، کسی اور کو آپ کے پیاروں کا خیال نہیں ہے تو آپ کو تو اپنے پیاروں کا خیال ہوگا، یقیناً ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بیوی بچوں کا یا اپنی اولاد کا کسی کا خیال ہی نہ ہو. میں اگر مختصراً آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت کیا صورت ہے، آج جولائی کے بعد سے، یعنی جولائی میں جو فرسٹ ویو تھی اس کا پیک گزرا، اس کے بعد سے آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 59 پیشنٹس کووڈ سے انتقال کر گئے. اس وقت ملک میں 7+ جو ہے وہ پرسنٹیج ہے کووڈ پازیٹیوٹی ریٹ کی. ملک بھر میں جو اموات اب تک ہو چکی ہیں وہ 7,000. 3,359 یعنی 3,359 مزید پیشنٹس کووڈ کا شکار ہوئے. اچھا یہ تو وہ جو رجسٹرڈ ہے، جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے. آپ جو اس وقت اگر کوئی مجھے سن رہا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ اپنے خاندان میں، اپنے جاننے والوں میں کسی ایسے کو نہیں جانتے کہ جس کو دوبارہ سے اس دفعہ کووڈ ہوا ہے اور وہ کتنا شدید ہوا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہاں پر یہ چاہوں گی، ایک بچی 22-23 سال کی بچی، وہ اس کو کووڈ 19 کا وہ شکار ہوئی، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. باور کرانا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بیماری ہے، یہ کتنا اس کا ایک آپ کو مینٹلی ایک پریشر ہوتا ہے، ایک فزیکلی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے. میرے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف میں بعد میں چاہتی ہوں. سب سے پہلے فخر عالم ہمارے ساتھ ہوں گے، بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ہیں پنجاب لیڈر پیپلز پارٹی. اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، منسٹر لیبر اینڈ کلچر خیبر پختونخوا. لیکن آپ تمام شخصیات کی اجازت سے سب سے پہلے یمنا صدیقی میرے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر، جو کہ اس وقت کووڈ پازیٹیو ہے. السلام علیکم یمنا. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر یمنا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کیسی ہیں؟ میں اب تو میں کافی بہتر ہوں. مطلب آج میرا 9 ڈے بن رہا ہے، لیکن جو پیچھے دن گزرے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج یہ بتائیں کہ آج آپ کا کون سا ڈے ہے؟ مطلب نارملی ہوتا ہے نا کہ کتنے دن ہو گئے آپ کو پازیٹیو ہوئے ہوئے؟ میرا آج 9th ڈے بن رہا ہے. اچھا، وہ پیک ہوتا ہے گزار چکی ہیں آپ؟ جی. اچھا، مجھے اس کے بارے میں بتائیں. لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، آپ صحتیاب ہو جاتے ہیں، کچھ دن آپ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، خیر ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، گیجٹس ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا یمنا؟
ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر چیز کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے. لائک اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ ان سب لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں, گھر والوں سے دور ہو جاتے ہیں, سب سے. مجھے وہ بتائیں کہ ایک تو سائیکولوجیکلی تو افیکٹ ہوتا ہی ہے, لیکن وہ جو ایک پین ہوتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ تکلیف اگر میں آپ کو اپنی آس پاس کی چیزوں سے بیان کروں نا, تو اس طرح کے بہت ساری اینٹیں اٹھا کے کسی نے ہمارے سینے پہ رکھ دی ہیں, اور مطلب سانس ہی نہیں آ رہی تھی. ایک انتہائی مشکل کام بن جاتا ہے. آپ بیٹھ نہیں سک رہے ہوتے, آپ چل نہیں سک رہے ہوتے, آپ اٹھ نہیں سک رہے ہوتے. نارملی ہم کسی بھی چیز سے بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے اپنا کوئی لازمی پاس ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ پکڑ لیا, پیچھے کمر سہلا لی, بہت سا آرام آ جاتا ہے. پر اس بیماری میں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آ سکتا. مطلب آپ کو سب دیکھ رہے ہوں گے کھڑے ہوئے, اور وہ قریب بھی نہیں کھڑے ہوں گے, بہت دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سمجھ بالکل نہیں آتی. اور یہ ہلکی لینے کی تو چیز ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا یمنا, مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ جو وائرس تھا یہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوا؟ مطلب کیا ایکسپوجر تھا, باہر گئی تھی, آپ نے احتیاط نہیں کی تھی, آپ نے ایس او پی فالو نہیں کیے تھے؟ نہیں, ایس او پیز, میں ٹیچر ہوں اور ایس او پیز فالو کرنا مطلب کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میرا ایکسپوجر جو تھا وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تھا. میرے ساتھ سارے چھوٹے بچے ہوتے تھے, تو ماسک, سینیٹائزر, ہینڈ واش, یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. ایک میں گئی تھی ایئرپورٹ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے, جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے وہیں سے ہی کچھ ہوا, کیونکہ اسی دن سے میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. اسکول میں تو ایس او پیز بہت اچھی طرح ہمارے فالو ہو رہے تھے, لائک ماسک, سینیٹائزر, اسکول انٹر ہوتے ہوئے سب کو چیک ہونا, یہ سب کچھ. نیکسٹ ڈے جو تھا وہ آئی واز لائک ٹوٹلی فینٹ کہہ لیں کہ مطلب میں نہ بیٹھ سک رہی ہوں, نہ اٹھ سک رہی ہوں, کچھ بھی نہیں, صرف ایک. اور یہ ہمارے لوگ ابھی تک اس کو صرف بخار اور گلا خراب سے ملتے, ایسا نہیں ہوا اس دفعہ. میرے ساتھ میرے سینے میں شدید درد شروع ہوا, اور اس کو ہم نے یہ فیل کیا کہ شاید ٹھنڈ اب بہت زیادہ ہے, پہلی بارش ہوئی ہے, اس وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ درد اتنا شدید ہوتا گیا, اور پھر میرے سر میں درد اسٹارٹ ہو گیا. مطلب فلو اور گلا خراب تو کہیں آیا ہی نہیں بیچ میں, سر میں درد اسٹارٹ ہو گیا. سر میں درد اتنا شدید تھا کہ آئز اٹھانا مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد جب ڈاکٹرز کو مطلب سمٹمز بتائے, اوبیسلی ایز ایک اچھے سٹیزن ہونے کے حوالے سے اگر ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کووڈ ہے, ویسے کوئی چاہتا نہیں ہے کہ اسے ہو, پر کیونکہ بچے سے ایک نام ہی فینسی لگا ہے, مجھے اس میں ہے کچھ بھی نہیں فینسی. تو ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بجائے آپ ان سے فون پہ کنسلٹ کریں کہ جی میرے یہ سمٹمز ہیں, میں آؤں کہ میں نہ آؤں. تو وہ انہوں نے مجھے فوراً بتا دیا تھا کہ آپ پہلے اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں, اور پھر جو آتا ہے تو ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ ادھر یہ ملیریا ہوگا یا پھر یہ کرونا ہے. کیونکہ اگر اس میں ہم کوئی بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ سارے پازیٹیو آتے ہیں اگر کرونا ہمیں ہے تو. اور میں حیران اس وجہ سے ہوں کہ جو آپ سمٹمز بتا رہی ہیں, یا جو جس تکلیف سے آپ گزری ہیں, یو آر ینگ ماشاء اللہ, انرجیٹک, یو مسٹ بی ہیو اے گڈ امیونٹی اینڈ ایوری تھنگ, اسٹرینتھ. اور آپ یہ سوچیں کہ جو تھوڑے سے سینئر سٹیزنز ہیں, تھوڑی سی جن کی ایج زیادہ ہے, یا ایون جو ڈائبٹک ہیں, یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, یا ان کو آلریڈی ایسما ہے, تو وہ کس تکلیف سے ایگزیکٹلی. میم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے 5th ڈے میری ٹیسٹ ہوئے دوبارہ, یہ ایک چیسٹ کا وہ ہمارا ہوا تھا ایکس رے, اور پھر ایک دوسرا بلڈ ٹیسٹ. میری رپورٹ بہت اچھی آئی, مطلب کہ بالکل ٹھیک تقریباً آئی, 1-2 چیزیں کم تھیں, اور لنگس میں صرف ایک اسپاٹ آیا. اور پھر میں وہ دن یاد کری تھی جس دن سے مجھے اس کے اٹیکس آنے شروع ہوئے تھے, کہ مطلب یہ ایک اسپاٹ کے حوالے سے یہ تو جو پیشنٹ سسٹمیٹک ہیں, جو بڑے لوگ, مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی پینک اٹیک سے بھی نا اس میں فارغ ہو جاتے ہیں. اسی لیے یمنا, وہ لوگ جی میم جو احتیاط نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اللہ مالک ہے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہے نا, ایمان کیا آپ کا کمزور ہے کہ آپ سمجھتے کہ ہو جائے گا, کیا ان کے لیے کوئی میسج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ ہر جگہ ہے, اسی نے بیماری اگر دینی بھی ہے تو وہی ہمیں شفا بھی دیتا ہے, یہ بات آبویس ہے. ایز اے مسلم ہم اس پر بلیو کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اس نے ہمیں عقل دی ہے کہ اگر ایک وبا ہے, پھیلی ہوئی ہے, تو تم لوگ خود اس کو جو ہے وہ مطلب اس سے رکو. اور میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھاگیں, جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھاگیں. بہت شکریہ, بہت احتیاط کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے. اور ڈبل شکریہ یہ یاد دلانے کا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ سمجھ دی ہے, عقل شعور دیا ہے, صحیح اور غلط کرنے کی فیصلے کی تمیز دی ہے. میں آتی ہوں اپنے پینلسٹ کی طرف. السلام علیکم بیرسٹر عامر حسن صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب. آپ دونوں شخصیات کو امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی. شوکت یوسف زئی صاحب,
آپ تو حکومت ہیں، ظاہر سے ہوتا ہے آپ سے اقدامات کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے کرونا پہ اجلاس بلایا، اپوزیشن نہیں آئی. ہمارے وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم پہ جو ہماری اسٹریٹجی رہی الحمدللہ کامیاب، اس کو آج وہ وہاں پر بیان کر رہے تھے اور اپوزیشن پی ڈی ایم جلسوں کی تیاری کر رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ جلسہ ضرور کریں گے کیونکہ یوم تاسیس ہے. ان کے لوگ کہتے ہیں آنا ہے آئے، نہیں آنا نہیں آئے، لیکن اگر ان کی بہن کی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ لازمی ہے کہ کووڈ آپ نیگیٹو ہو اور وہ آپ کی رپورٹ آپ کے ساتھ ہو. بیرسٹر عامر صاحب، اتنا بڑا کھلا تضاد، جو جلسے میں آنے والے ہیں وہ لوگ جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں معذرت کے ساتھ. ایک تو میں نادیہ صاحبہ، پہلے آپ خاتون ہیں اور کسی کی ذاتی معاملات اور ذاتی فنکشنز کے بارے میں گفتگو کرنا میرا خیال ہے زیب نہیں دیتا، اور ایک خاتون کو بالکل زیب نہیں دیتا. کون سا ذاتی؟ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے گھر کے فنکشنز کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے. اس طرح پھر ہم بڑی دور تک جائیں گے، بڑی باتیں نکلیں گی اور بڑوں کی نکلیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کرنا تو بے تکی بات ہے. آپ ایک پرسنل فنکشن کو آپ ایک سیاسی ایکٹیویٹی کے ساتھ کمپیئر کر کے مجھے نہیں پتا کہ کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں یا یہ کیسے کوسچن بنتا ہے. تو میرا تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کوسچن کو پٹ کریں اس طریقے سے جو بنتا ہے. اگر تو یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس پہ آئیں. آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ملک میں کورونا کے حالات بڑے برے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک میں کام نہیں رکے گا، فیکٹریاں بند نہیں ہوں گی، کاروبار بند نہیں ہوگا، بازار بند نہیں ہوں گے. یہ پرائم منسٹر صاحب نے آج ایک پالیسی کا اعلان کیا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کو آپ کریں امپلیمنٹ اور اس کے ساتھ اپنی ساری مصروفیات جاری رکھیں، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح صرف پی ڈی ایم کے جلسے کیوں ایک نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ کورونا کے لیے صرف پی ڈی ایم کے جلسے ہیں جن کی وجہ سے کورونا ہے. کیا 22 کروڑ لوگ اس میں موجود ہیں؟ کیا اور ہماری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں آئے؟ میں لاہور میں ہوں، میرے ساتھ ذرا اکبری منڈی چلیں اور مجھے جا کے ادھر ایس او پیز ذرا کروا کے دکھائیں. وہاں پہ ہزاروں لوگ بازاروں کے اندر موجود ہیں بغیر ماسک کے، وہ بھی عوام ہیں. اور یہ جو آج وزیر اعظم نے کہا کہ ریڑی بان اور ٹھیلے والا ان کا کاروبار میں بند نہیں ہونے دوں گا، وہ بھی انسان ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ جو آپ ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کے جلسے رک جائیں گے تو کورونا رک جائے گا، یہ نہیں. پی ڈی ایم کے جلسے روکنا جب کورونا نہیں تھا اس وقت بھی ضد تھی، آج بھی ضد ہے. اور یہ اس طرح اچھا رکیے، تو اب رک جائیں ذرا سا فل اسٹاپ. شوکت یوسف زئی صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ معیشت کو کیوں چلنے دے رہے ہیں، آپ کاروبار کو کیوں چلنے دے رہے ہیں، آپ غریب طبقے کو، مزدور طبقے کو، آپ ڈیلی ویجز والے طبقے کو کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ سب لاک ڈاؤن کر دیں، دوبارہ سے سب کو گھر میں بٹھا دیں، معیشت کا پہیہ بند کر دیں اور غریب کو مرنے دیں بھوک سے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے جلسے شاید رک جائیں. قصور آپ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میرے خیال سے آپ کا جو آغاز ہے وہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہوا. میرے خیال سے جو کویشچن تھا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن بہرحال چلو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ تو آلریڈی سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں اپوزیشن. دیکھیں آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کا ایشو عوام نہیں ہے اس وقت. ان کا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ان کے خلاف جو احتساب کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس سے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ ان کا حصہ رہے ہیں، اس ہر حکومت میں ان کے ساتھ رہے ہیں، کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی ان کی پکی ہوتی تھی اس میں، تو وہ تو اس وقت چونکہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو ان رکھیں. تو اس کے لیے بڑی غنیمت ہے کہ اس وقت کوئی اور لیڈرشپ نہیں تھی، نہ پی ایم ایل این کے پاس لیڈرشپ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ آفر ہو گئی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے. وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کرونا ہے. سارے شکر الحمدللہ کہ اس دفعہ میڈیا بڑا فاسٹ جا رہا ہے، اور وہ تمام میڈیا جو کبھی اپوزیشن کو بھی سپورٹ دے رہا تھا، آج وہ میڈیا بھی میں نے سلیم صافی کا ٹویٹ دیکھا ہے، انہوں نے کہا تھا اس دن کے پشاور کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے، کرونا موجود ہے. تو مطلب ایسے لوگ بھی اب وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی پہ فرق نہیں پڑ رہا ہے تو وہ اپوزیشن ہے. لیکن اس سے دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم بھی جلسہ نہیں کرتے ہیں، کاروبار بھی بند کر دیں، یہ تو آپ نے پہلے بھی بڑی کوشش کی تھی.
जो पहली दफा कोरोना आया था उस वक्त भी पूरी अपोजिशन ने कोशिश की कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का ख्याल था कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत नहीं है, ना पाकिस्तान की जो हुकूमत इस काबिल है कि हर को घर में बैठे लोगों को खुराक पहुंचाए, ये हमारे बस में नहीं है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमें उसके साथ रहना है। तो यही है कि अगर हम थोड़ा सा SOP को फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता जो दुकानदार हैं, ताजर हैं या आवाम हैं, देखिए एकदम तो कोई भी नहीं मानता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बाजार हमारे बंद हो गए हैं, उनको बंद किया जा रहा है। जिस तरह कराची और लाहौर के उसके अंदर लॉकडाउन हो रहा है, इस तरह यहाँ भी शुरू हो गया है। तो उसका मकसद ये है कि अगर आप ये चाहते हैं अपोजिशन के जी हमने जलसा नहीं करना है, लेकिन आप बाजार भी बंद कर दें, आप स्कूलों को भी बंद कर दें, आप सब कुछ बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन ये इंशाल्लाह एक्सपोज हो रही है, इसमें आप कोई पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे। आप माने, आप शायद दिल से मानते होंगे, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। फखरे आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फखरे आलम साहब। जी वालेकुम सलाम। फखरे आलम साहब, आपको जो जहमत दी है मैंने इस प्रोग्राम में, वो इसलिए दी है कि हमारी तो लगता है कि कोई सुनता नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जी आप चूंकि PTV पे बैठी नहीं है, फिर ज्यादा बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पे तो कहते हैं जी आपने लिफाफा ले लिया है। यहाँ पे जो सियासतदान कारनामे कर रहे हैं और जो कोविड-19 की सूरत हाल है, इसमें ये पब्लिक अब जो सिर्फ काम है वो मुझे लगता है आप जैसे लोगों का है, जो पब्लिक अवेयरनेस दें कि खुदा के लिए एक जमाने में हाथ वजीर आला ने जोड़े थे, अब हम सब जोड़े कि अवाम को सुख चैन से घर आराम से बैठने दो। नादिया बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया, मैं नहीं समझता कि कोरोना और कोविड-19 जो है वो कोई किसी लिहाज से भी सियासी मसला है। इसका कोई सियासी पहलू नहीं है मेरी नजर में। ये एक वाज़े तौर पे एक हेल्थ केयर का, पब्लिक हेल्थ केयर का इशू है, पब्लिक हेल्थ का इशू है, ये एक साइंटिफिक इशू है, ये एक मेडिकल कंसर्न है। इसका सियासत का मेरी नजर में मुझे कोई जाविया नहीं समझ में आता, गोया मैं किसी भी सियासी जाविये पे इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि अगर जितने हमारे लोग जो देख रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ये कोई सीरियस चीज नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप अपनी जिंदगियों के साथ जुआ खेलते हैं, आप अपने बुजुर्गों की जिंदगियों के साथ जुआ खेल रहे हैं। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे आप रिस्क ले रहे हैं, अगर आप हाथ नहीं धोएंगे आप रिस्क ले रहे हैं, अगर आप समाजी फासला नहीं रखेंगे आप रिस्क ले रहे हैं। और तमाम वो बेवकूफ लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये वो मुझे नहीं होगी ये बीमारी, या मुझे कैसे होगी, वो नहीं होगी, ये बड़े बड़े लोगों को जो है इस बीमारी ने सरप्राइज किया है और बड़े बड़े लोगों की जानें चली गई हैं। अभी जहरी फैमिली की एक जवान बेटी, उनकी 22 साल की, वो 48 घंटे के अंदर कोविड-19 से हलाक हुई है। कल की ब्रेकिंग न्यूज है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, एक जज साहब जो है वो इससे चले गए हैं। उसके अलावा बहुत से लातादाद कहानियां हैं जो आप सुनेंगी कि जिन लोगों को कोविड हुआ है या जिनको 4 महीने पहले हुआ था, वो अभी तक ना सांस सही तरीके से ले पा रहे हैं, ना वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को दोबारा कर पा रहे हैं। तो मेरी बहैसियत पाकिस्तानी तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम माओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने बुजुर्गों की, अपने घर वालों की हिफाजत करें। जब आप घर से बाहर जाते हैं आप वो वायरस बड़े आराम से बुजुर्गों के लिए घर लेकर आ सकते हैं। इस पे कोई सियासत नहीं है, सियासतदानों को मुबारक हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। बहैसियत एक शहरी, बहैसियत इंसान, हमें इंसानियत की और एक बिल्कुल लॉजिकल चीज को वो करना है। हमारा बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जिसको हमने मेंटेन करना है कि हमने किस तरह इस मुश्किल टाइम से गुजरना है। और मेरी गुजारिश है, सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज देखें, बहस के लिए आप लोग बड़े बड़े पॉइंट स्कोर कर लेते हैं, आप बड़ी बड़ी डिविएशंस कर लेते हैं, आप बड़े बड़े जो है वो बात को जो है घुमा लेते हैं। खुदा का वास्ता है, ये सच की बात कीजिए। ये खतरनाक बीमारी है, ये बड़ी तेजी से लगती है और बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा बैरिस्टर आमिर साहब, मुझे एक बात बताएं, चले जो आपके जलसे में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी आप मास्क पहन लें, आप सोचें, एक लम्हे को सोचें कि आप इसका क्या अपोजिशन का जो एक स्टेचर है वो अवाम की नजर में बढ़ रहा है।
क्या वो ये आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज नहीं कर रही होगी अवाम कि इनको हमारी जिंदगियों से कोई गर्ज नहीं है, इनको अपने वर्कर्स की जिंदगी से कोई गर्ज नहीं है? एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि अगर आपके, ठीक है गवर्नमेंट बहुत कुछ गलत कर रही होगी, मगर एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि आपके जलसे में कोई आया हुआ शख्स या आए हुए लोगों में से कोई एक कोविड का जो वायरस है वो अपने घर में ले जाता है, उसके घर के माँ बाप में से, उसके घर की फैमिली से उसकी किसी की सांसें रुक जाती हैं, कोई जमीर मलामत करेगा किसी का? देखिए, जमीर तो तब मलामत करना चाहिए कि अगर हम कोई पटवारियों का जलसा कर रहे हैं, कोई सरकारी मुलाजिम है और उन्हें जबरदस्ती, जैसे हाफिजाबाद में बुलाया गया था, बुलाया गया है कि आप आएं। सियासी वर्कर हैं, जिसका दिल है वो आएगा, जिसका दिल है वो नहीं आएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं। दूसरा बात यह है कि जो लोग अपनी पब्लिक लाइफ में हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे लोगों की दुख गमी में खुशी में रोजाना जाना पड़ता है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं कोर्ट्स में रोज पेश हो रहा हूँ, रोज जाते हैं। आज भी जो कोर्ट रूम है हमारे हाई कोर्ट के, उसके अंदर बहुत से लोग पहुंचे होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में एक कोविड का शिकार लॉयर पहुंच गए चीफ जस्टिस साहब के कमरे के अंदर, आपके सामने है सारा मामला। तो हमारी देखिए, दो दोहरे मेयार के साथ नहीं जिया जा सकता। हमारी एक जिंदगी है जो हम सारे गुजार रहे हैं, और जो मेजॉरिटी है, मुझे भी ये बातें अच्छी लगती हैं कि डरें, खुदा का खौफ करें, सोशल डिस्टेंस, ऐसा ही होना चाहिए, यही SOPs है। लेकिन गरीब लोग, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं रेहड़ी बांध को कैसे रोकूं, मैं गरीब को कैसे रोकूं, मैं आम आदमी को, मेरी बात तो सुनने, मेरी बात तो सुनने। जो गरीब आदमी हैं, जो अब एक घर में 14 लोग रहते हैं, जरा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग करवा के दिखाएं। जरा मुझे बताएं कि जो एक कमरे में 14 लोग हैं, और आए मैं आपको लेके चलूं, ये मेरा हल्का है, यहाँ पे आए मेरे साथ गड़ी चाउ चले। एक कमरे के अंदर 14 लोग, 16 लोग रहते हैं, जरा उन्हें बताएं सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, सैनिटाइजर क्या होता है। जिनके लिए आपने रोटी 15 रुपए की कर दी है, जिनके लिए गैस का बिल देना अजाब है, जिनके लिए बिजली का बिल देना अजाब है, जिन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, जिन्हें रेडियो पाकिस्तान से निकाल दिया गया है, जिन्हें आपने PIA से निकाला है या दूसरे सरकारी इदारों से निकाला है, जिन्हें 2.5 साल में बेरोजगार किया है, जरा उन्हें बताएं कि आइए आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। देखिए, दोहरे मेयार के साथ मत कीजिए। अच्छा, एक बात ये काम है, एक और सवाल समझाना सबके लिए है। SOPs बताएं, जो जलसे में आना चाहे वेलकम, जो नहीं आना चाहे सत बिस्मिल्लाह। अगर पंजाब हुकूमत के 7 दिन से रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न चल रहा है, और अगर परदोस आशिक अमान के जलसे हो सकते हैं, आप सबके होते, PDM सिर्फ कोरोना फैलाता है, ये तासुर ना दें, ये अफसोसनाक एटीट्यूड है। नहीं, मैंने तो ये बात की नहीं, मैंने तो ओवरऑल बात की, चाहे वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हो। मुझे हमें जो पता चला था, गवर्नमेंट ने अपने जलसे मुलतवी कर दिए थे, लेकिन खैर आपने अभी तक नहीं की। आपने कंडेम किया कि लास्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर हाफिजाबाद में पटवारियों का जलसा करके आए, आपने कंडेम किया। अच्छा, कल अली अमीन गंडापुर ने GB के अंदर जलसा किया, आपने कंडेम किया। आपको पता है कि मैंने किया नहीं किया? आपने कंडेम किया। आपको पता है कि मैंने गुलजार साहब रोज महफिलें समा करवा रहे हैं, आपने कंडेम किया। रुक जाएगा, माजरत बैरिस्टर साहब रुक जाएगा। शौकत यूसुफजई साहब, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज क्यों नहीं रुक रही? एक सवाल है जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, आप एक बैरिस्टर को के साथ आप लड़ रही है। बैरिस्टर साहब जो है वो बैरिस्टर है, जाहिर है उसके पास 1000 दलाइल और भी होंगे, लेकिन असल इशू क्या है? असल इशू क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं? क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है? ये सब कुछ हो रहा है, जानने के बावजूद वो कह रहा हमने करना है। जब उन्होंने करना है ना, तो फिर देखें, या तो गवर्नमेंट जो है वो उस पर एक्शन लेगी, और या जो है ना इस तरह ओपन छोड़ देगी कि ठीक है जी करें। लेकिन ये ख्वाहिशात तो मुमनी चीजें हैं कि आपने ये किया तो हमने भी ये करना है। अगर सपोज गवर्नमेंट ने गलती कर ली, चलो, तो क्या आप पाकिस्तानी नहीं है? आपका कोई वो जो अपोजिशन जो है उनका कोई रोल नहीं बनता है इस जमहूरियत का? जमहूरियत का क्या नाम है? जमहूरियत से गवर्नमेंट का नाम है, यानी सिर्फ इलेक्शन कराना जमहूरियत होता है? जमहूरियत एटीट्यूड होता है, पूरे के पूरा सिस्टम को जमहूरियत कहते हैं। ये अकेले एक चीज नहीं होते, जो आपको पसंद है वो जमहूरियत है, जो नहीं पसंद है वो जमहूरियत नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, गवर्नमेंट गलती करती है, आप कहेंगे जो गवर्नमेंट गलती कर रही है लेकिन हम नहीं करेंगे, तो तब जाके आवाम को पता चलता है। देखिए, हमने जलसे किए, बिल्कुल किया, हमने स्वात में किया, हाफिजाबाद में किया, और आप पटवारी कर रहे हैं। PMLN वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, ये उनका एक मखसूस वो है, आप खामा पटवारी कर रहे हैं।
دیکھیں میں تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 21 کو پشاور میں بھی جلسہ ہونے والا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تاریخی جلسہ ہوتا ہے، اتنی تیاری کی تھی ہم نے، لیکن NCOC کی رپورٹ آنے کے بعد ہم نے اپنے جلسے ملتوی کیے، ہم نے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کی۔ اب آپ رحمت للعالمین کے جلسوں کے پیچھے پڑے، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک مخصوص وہ ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، تو جو بھی آتا ہے PMLN کا آتا ہے یا پیپلز پارٹی کا، جی رحمت للعالمین کے جلسے کیوں ہوئے؟ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو نہ چھیڑے۔ باقی دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی بھی ذمہ داری۔ جو لوگ رہنما بنے ہوتے ہیں نا، جب اپنے کو لیڈر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں رہنما، تو وہ رہنمائی کرتے ہیں عوام کی، وہ لوگوں کو اکساتے نہیں ہیں۔ یہ جلسے جلوس آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ کیا پشاور میں جلسہ ہوا اور کیا جلسے سے پشاور کی گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑا؟ کچھ نہیں پڑا نا۔ اسی طرح ملتان میں بھی کر لیں گے، لاہور میں بھی کر لیں گے، لیکن فرق یہ پڑے گا کہ عوام میں یہ چیز پھیلے گی، اور خدا نہ رسپونڈ کرنے دیں، اگر بعد میں کر لیں، بعد میں کر لیں آپ جب آپ یہی بات ہے۔ فخر عالم صاحب ایک اور بات جو مجھے آپ سے، اس طرح جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ مارکیٹ بند کرنے کا اناؤنسمنٹ ہے انکلوڈنگ سندھ کہ آپ 6 بجے، سندھ نے تو 6 بجے کر دیا، ادروائز یہ کہ 9 بجے آپ جو میرجز ہال ہیں وہ کر دیں، اسکولز بند ہو گئے ہیں۔ اب ایسے میں اگر صورتحال مزید جو ہے وہ بڑھتی ہے، گمبھیر ہوتی ہے، اور یہ ریٹ مزید اس میں ہوتا ہے، تو معیشت تو اور بیٹھے گی نا۔ جو آج بیرسٹر صاحب گنوا رہے ہیں پیپلز پارٹی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معیشت اس وقت حالات برے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ ایشوز ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کووڈ بڑھتا ہے تو یہ ایشوز کا خاتمہ ہوگا یا ایشوز بڑھیں گے؟ فخر عالم صاحب، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ برے طریقے سے کووڈ کی وجہ سے متاثر ہے۔ پاکستان کوئی انوکھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ معیشت متاثر نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوگا تو معیشت جو ہے پوری دنیا کی وہ ہل کے رہ گئی ہے، وہ برے طریقے سے ایڈورسلی افیکٹڈ ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں بینکرپٹ ہوئی ہیں، بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیاں بینکرپٹ ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جو بڑے فائنینشیل ہبس ہیں وہاں پہ لوگوں کی نوکریاں جو ہے وہ چلی گئی ہیں۔ تو ہم کوئی انوکھا تو ملک نہیں ہے نا، تو ہم بھی آبویسلی افیکٹ ہوں گے۔ ہمارے یہاں غریب طبقہ بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ افیکٹ ہوں گے۔ تو اس کو کوئی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بحث ہو کیا رہی ہے۔ میری سمجھ سے بالات ہے کہ یہ ہم کون سی بحث میں لگے ہوئے نادیہ، میری بالکل میں سمجھ نہیں سکتا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں، میں گلوز بھی پہنتا ہوں لیٹیکس کے، میں ماسک بھی پہنتا ہوں، گاڑی میں سینیٹائزر بھی رکھتا ہوں، اور میں ہر ایک، مجھ سے اتنے سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ آگے ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ ملانے کو میں منع کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کونی سے کونی ٹکرا لیجیے، لیکن میں ہاتھ نہیں ملا سکتا آپ سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو احتیاط ہے، ایک بنیادی ایجوکیٹڈ مائنڈ کی احتیاط ہے یہ۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کون سی گفتگو میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی کہ سوچے ہیں کہ قومی ٹیلی ویژن کے اوپر ہم یہ کنورسیشن کر رہے ہیں، یہ ہماری کلیکٹو انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لیے کتنی شرم کا مقام ہے کہ ہم جو ہے وہ گفتگو کریں، لیکن مجھے اس میں کوئی حیران کہ نہیں ہے کہ افریقہ جیسے ملک میں کم سپورٹر جو ہے وہ ایسے بے وقوفی کی باتیں کر سکتے ہیں، اور وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے اور سب سے ماڈرن سوسائٹی ہے، جو وہاں پہ ایسی بے وقوفانہ باتیں ہو رہی ہیں، میرے لیے ہمارے لیے یہ بھی کوئی سرپرائز نہیں، ہمارے ملک میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے۔ آئی ایم ویری ویری کنسرنڈ۔ یہ کوئی مطلب بڑی سمپل سی بات ہے، مجھے نہیں مرنا، آپ میں سے کسی کو مرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایسے میں آپ کو بحیثیت ایک ہم وطن وارن کر سکتا ہوں کہ یار یہ بات ہے تمہارے لیے خطرناک ہے، نقصان ہو جائے گا، پلیز نہ کرو، ابھی تھوڑے عرصے کے رک جاؤ، تھوڑی ہمت کر لو، تھوڑا اور وہ مشکل بچ جائے وہ کاٹ لو کسی طریقے سے۔ بڑا سمپل ہے، آپ یہ یا تو معیشت کی وجہ سے آپ رسک لے لیں، اور یا آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کسی طرح اپنے آپ کو مینیج کر لیجئے، یہ کرنا پڑے گا، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا طریقہ کار ہے، کسی نے بولا تھا ہرڈ امیونٹی ہوگی، وہ ہوگی، کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک اور ہے، ویکسین آ گئی ہے دنیا میں، کچھ مہینوں کی بات ہے، کسی نہ کسی طرح پاکستان میں بھی ویکسین آنا شروع ہو جائے گی، چائنا کی تیار ہو جائے گی، ہمیں وہ مل جائے گی۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ ہے، قوم ہے، لوگ زندہ ہیں تو ملک ہے۔ اگر آپ اس ملک کے سارے لوگوں کو مار دیں تو یہ صرف ایک زمین ہے نا، بنجر زمین ہے، کوئی بھی آ جائے قبضہ کر لے، جو مرضی کر لے، اور بھائی لوگوں سے جمہوریت ہو
होती है, लोगों से माशरा बनता है, लोगों से कौम बनती है, लोगों से मुल्क बनता है। बच्चे जो है वो आपका असल मुस्तकबिल होती है, रोडें आपका मुस्तकबिल नहीं होती, ऊंची इमारतें आपका मुस्तकबिल नहीं होती, आपकी पॉपुलेशन आपका मुस्तकबिल होती है। पॉपुलेशन की पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ा सा भी वो है, वो खुदा का वास्ते इस वक्त अपने जाविये मत लड़ाए। प्लीज एक एजुकेटेड तरीके से इस मामले को समझे कि यार ये एक्चुअली इस वक्त मामला कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं माजरत के साथ हर एक को कहूंगा, खा वो हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो, खा वो कोई प्राइवेट सिटीजन हो जो छुप के शादी की सेरेमनी कर रहा हो, या कोई बहुत बड़ा आदमी हो जिसके घर की वो कोई बहुत बड़ी अभी शादी हुई जिनको एफबीआर को नोटिस मिल गया, वो लोग कर रहे हो। मतलब खुदा के लिए थोड़े से हफ्ते क्या परहेज करने की बात है। मतलब उसमें कोई इतना वो नहीं होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी बहस हो जाए कि हम कौमी टीवी के ऊपर बैठ के 1 घंटे तक इसके ऊपर बहस करें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की है कि ये तो दिस इज एम्बैरेसमेंट कि हम, और आप ये सोचे हैं कि जहां जहां इसकी एक्सेस है, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक है और अमेरिका में बैठे हुए लोग, यूएई में बैठे हुए लोग या यूरोप में बैठे हुए लोग, अगर किसी की एक्सेस होगी तो वो ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब हम किस बहस से पढ़ रहे हैं कि जी आप खुदा के लिए लोगों को उनको कहें कि आप अपने घरों से ना निकलें, गैर जरूरी तौर पे ना निकलें, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जी आप हम तो करेंगे, आपको आना है ना आए, आपको नहीं आना ना आए। बैरिस्टर साहब, एक और चीज, जब ये कोरोना की फर्स्ट वेव थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, वजीर आला सिंध हाथ जोड़ते थे कि कोई खुदा के लिए इस इशू पे सियासत ना करें, और उस वक्त जो गवर्नमेंट की आप कहते थे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आज ये हो रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शमूलियत कर रहे हैं और वहां पर खिताब कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कामयाब स्ट्रेटेजी कि कोविड-19 से किस तरह से हम निकले फर्स्ट वेव से अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपना कम से कम नुकसान किया। और आज हम इस सूरत हाल पर हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो बाहर भी आए, कुछ नहीं होता, और सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों को या पीडीएम से कोरोना होता है। तो ये एम्बैरेसमेंट नहीं है, एम्बैरेसिंग नहीं है आपके लिए? देखिए, अपने तजर्बात में क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बता रहे हैं कि ये आम सा एक जुकाम होता है, फ्लू होता है और ठीक हो जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, ये स्ट्रेटेजी थी। देखिए, अगर आपने सिर्फ क्रिटिसाइज हमें करना है कि हम उस वक्त लॉकडाउन कह रहे थे तो वो गलत है। आज अगर हमने कोई 15 दिन के बाद खुली फजा में 2 घंटे के लिए एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो वो बड़ी खतरनाक हो गई है, और वही लोग रोजाना शॉपिंग भी कर रहे हैं, बाहर भी फिर रहे हैं, और फिर कोई जबरदस्ती नहीं है क्योंकि मीटिंग में जलसे में आए। हम तो एसओपीज, हम तो मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर रख रहे हैं, एसओपीज फॉलो करवा रहे हैं। हम खुद भी कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से ज्यादा किसी ने नहीं किया, हम भी करते हैं, और ये सबको करना चाहिए। बहस ये नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए। अब ये है कि इसके साथ साथ जिंदगी में अगर चलना है तो कैसे चलना है। अगर अमेरिका में बदतरीन हालात थे, वहां पे सदारती इलेक्शन नहीं रुके, कैंपेन नहीं रुकी, जलसे नहीं रुके, जहां पे लाखों की तादाद में लोग इससे मौत का शिकार हुए, तो बताएं वो कोई जाहिल लोग थे सारे? वो रियासत बदल लेती पॉलिसी को। और ये बात नहीं कहनी चाहिए, न की जा सकती है कि मुझे तो नहीं मरना, आपको मरना है तो आप चले जाएं। मरना तो सबको है, कोई आज मर जाएगा, कोई कल मर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला सबको सेहतो सलामती में रखे। ये कोई दलील नहीं है कि मुझे बचना है और आपको मरना है। ये कौन सी दलील है? ये जो कोरोना से नहीं मरे उससे पहले नहीं मरते थे, और उससे ज्यादा फ्लू में, ये जरा रिकॉर्ड निकालें, यूरोप में हर साल फ्लू से कितने लोग की जान जाती थी। तो मैं समझता हूं कल तक वो हुकूमत जो अपनी कामयाबी समझती थी कि हम बंद नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, जिंदगी चलेगी, मास्क के साथ सब कुछ हो सकता है, आज सिर्फ पीडीएम के जलसों की वजह से वो कहती है कि पीडीएम के जलसे बंद हो जाए क्योंकि कोरोना बहुत है। ये है वो मुनाफिकत जिसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। अगर आप कोई एक स्टेट की पॉलिसी बनाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आगे आए, बैठे, डॉक्टर हैं वो बैठे, अगर वो बताएं कैसे करना है, कोई तकरीब नहीं होनी, हुकूमत पे भी पाबंदी लगाएं, फलां पे भी। फिर ये मुनाफिकत शुरू कर देते हैं कि आप रहमतुल्लिल आलमीन का प्रोग्राम बंद, हम नहीं बंद करवाना चाहते, हम तो खुद रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले और उनके फॉलोवर हैं और हम उनके प्रोग्राम करने वाले हैं। हम आपकी मुनाफिकत को रोकना चाहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि एक खुली फजा में तकरीब होगी, वो आपके खिलाफ एहतजाज जो है
وہ لوگ آپ کو ختم جو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر 500 لوگ نکل کے کہیں گے گو عمران خان گو تو میں چلا جاؤں گا. اب لاکھوں لوگ گو عمران گو بھی کہہ رہے ہیں, اردو میں بھی کہہ رہے ہیں, سرائکی میں, پنجابی میں, سندھی میں, بلوچی میں, دلتی میں, لیکن اب عمران صاحب نہیں سن رہے, ان کے کان بند ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں جلسے بند کر دو. یہ حل نہیں ہے. بیرسٹر صاحب ایک منٹ رک جائے گا, میں آپ سے ذرا پوچھوں گی کہ آپ بند نہ کریں, ہم نہیں کہہ رہے آپ کینسل کریں, گزارش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ صرف تھوڑا سا ملتوی کر دیں, یہ ویو گزر جائے خیریت سے, لوگ مزید بے روزگار نہ ہو, لوگ مزید اس سے مرے نہ, لوگوں کی سانسیں نہ رکیں, تھوڑا سا ملتوی کرنے کی بات ہو رہی تھی. ہم نے نہیں کہا کہ آپ ختم کر دیں, بٹ اینی ویز شوکت یوسف زئی صاحب پی ڈی ایم کے جلسے نہیں رکیں گے, آپ نے کرنا ہے جو کر لیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں نادیہ, جہاں تک یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں نا, پی ڈی ایم کے جلسے کر لینا, کیا کون سی قیامت آئی ہے. ابھی یہاں پشاور میں نہیں کیا انہوں نے بڑا شور مچایا تھا جی پشاور کا جلسہ تاریخی ہوگا, کون ان کے لیے آیا آپ مجھے بتائیں. یعنی 11 پارٹیاں مل کے 10,000 لوگ اکٹھے نہیں کرتے. اس سے بڑا تو ہمارے پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں, جو کارنر میٹنگ ہم کرتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب نہ بھی آئے نا تو تب بھی ہم ان سے زیادہ لوگ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو پتہ نہیں کس خوش فہمی میں ہے کہ یہ جلسے کر کے پتہ نہیں کیا کر لیں گے, گورنمنٹ کو کیا. اصل میں گورنمنٹ کو نقصان نہیں دے رہا ہے, یہ عوام کو نقصان دے رہے ہیں, اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. اپنے لوگ ان کی بدقسمتی سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تو یہ لاتے نہیں ہیں ان جلسوں میں, دوسروں کے بچوں کو بلا رہے ہیں, کبھی مدرسے کے بچوں کو بلا رہے ہیں, کبھی دوسروں, یہ ہمارے بچے ہیں جی, بھئی اپنے بچوں کو بھی نکالو پھر نا. اپنے بچوں کو تو انہوں نے سنبھال کے رکھا, ان کے لیے ماسک بھی ڈبل رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں یہ جو اس طرح کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو ٹی وی پہ آ کے نا, یہ دیکھیں یہ بہت بدقسمتی ہے. میں آج مجھے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ صرف ہم اس لیے دلائل دے رہے ہیں کہ میں حکومت میں ہوں اور بیرسٹر صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے. یہ جو ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا نا, مجھے بہت ریئلی میں بڑا اپسیٹ ہوا ہوں. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہونا چاہیے بھئی. ہمارے آپ کے جو الیکشن ہوں گے, جو ہمارے, وہ بالکل آپ مقابلہ کریں, جب وقت آئے بالکل کریں, لیکن اگر آپ کے جلسے سے ہماری حکومت کو کچھ ہوتا تو پھر آپ کرتے نا. آپ کے جلسے سے ہماری حکومت کو تو کچھ نہیں ہوگا نا, عوام کو ہوگا. یہ جو معیشت پاکستان کی, پوری دنیا کی معیشت گلوبل ریسیشن ہے, یہ گلوبل ریسیشن ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ آج اگر مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مشکلات ہیں, تو اس میں اپوزیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر یہ اپوزیشن یہ کارنامے کوئی اچھے کر لیتی تو آج وہ اپوزیشن میں نہ ہوتی. یہ تو اس کی وجہ سے وہ اپوزیشن میں گئی کہ ان کے کارنامے ایسے تھے جس کی وجہ سے عوام نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب مہربانی کریں, یہ پاکستان ہم سب کا ہے, بچے ہمارے تو کہ کہا جائے کہ ہمیں بے شک بجٹ سے بند نہ کریں, ہمیں بجٹ سے کیا ہے ہوتا تو آپ کرتے ہیں. رک جائیں, سے بند ہوں گے. ایک سیکنڈ, اچھے طریقے سے آگے بڑھیں, گفت و شنید کے دروازے کھولیں. آپ ہر فکرے کے بعد کہ میں نارو نہیں دوں گا. اسپیکر میں بتاؤں, ہم نے یہ کون سا طریقہ مجھے بتایا, ہم نے خود یہ کون سی وزیر اعظم کی کمیٹی بنائی, طریقہ انداز گفتگو ہے, مجھے یہ پہلے سمجھا دوں کو مدعو کیا. آپ یقین کریں, ایک چھوڑے اس اسپیکر کو, ہم نے تمام متنازع ہیں. ایک منٹ سر, پرائم منسٹر کون سے, یہ تو ایشیا کے پرائم منسٹر ہیں. تمام پارلیمانی یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے لیڈر سے, نہ یہ کشمیر ایشو پہ آتے ہیں, نہ گلگت کے ایشو پہ آتے ہیں, نہ کرونا پہ آتے ہیں. اسپیکر کا کیا کام ہے وہ کرونا پہ میٹنگ بلائے؟ اسپیکر کیسے بلا سکتا ہے؟ آپ کو عدالت میں بحث تو نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں وہ بات, اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ عوام سن رہی ہے, یقیناً عوام سن رہی ہے. اور میں تو ایک سمپل سی بات جانتی ہوں کہ اگر چاہے وہ کسی کے بھی کارکن ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, یا وہ دیگر جماعتوں کے ہیں, وہ خود سے اب یہ فیصلہ کر لیں, کیونکہ کوئی سیاستدان اب ان کے ساتھ نہیں کھڑا, نہ کھڑا ہوگا. اب جب بھی آپ پہ مشکل وقت آئے گا, آپ اپنے گھر میں ہوں گے, آپ کے گھر والے آپ کے اوپر ہوں گے, وہ آپ کی ذمہ داری ہوں گے. اس لیے عوام فیصلہ کر لے کہ اس کو کیا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں یہ حکومت بہت بری ہے, ان کی من پسند پارٹی آنا چاہیے, تو کوشش کیجئے اور کہ آپ 2023 تک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجئے. میں مانتی ہوں کہ موت کا ایک وقت معین ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آپ کا طے کرنا ہے, لیکن خودکشی بھی حرام ہے. تو یہ ایک طرح کی ایک سورٹ آف خودکشی ہی ہے, سوسائڈ کمیٹی ہے, کہ اگر آپ جانتے بوجھتے کہ آپ کو وہاں سے ایک ایسا جان لیوا وائرس آپ کو لگ سکتا ہے, وہ آپ کو موت کے دہانے پر لے کے جا سکتا ہے, آپ کے پیاروں کو لے کے جا سکتا ہے, اور پھر بھی اگر آپ وہی کرتے ہیں تو وہ خودکشی کی اٹیمپٹ سے زیادہ اور وہ کچھ بھی نہیں ہے.
नादिया साहब ये मेरी बात सुने, क्या सिर्फ जलसे की जगह पे वो जरासीम है? नहीं, मैं सारी बात, आप पीटीवी आई हैं, यहाँ से बीमारी नहीं लग सकती? मैं आया हूँ पीटीवी में, आपके नौकरी कर रहे हैं, रोजगार पे जाते हैं, बैठी भी मैं भी हूँ, मगर ये आपके साथ बैठी भी हूँ, ये कौन सी बात है? के साथ बैठी हूँ। क्यों है कि देखे ना, ये तो बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ पीडीएम के जलसे से। डॉक्टर साहब देखिए, इसमें नादिया मैं बताऊं, बैरिस्टर साहब, बात ये है ना कि देखें, एक सेकंड यूसुफ भाई साहब, एक सेकंड रुक जाएगा। डॉक्टर साहब को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मसला ये है कि यहाँ पर मैं अभी फखर आलम साहब ये साथ है, सही बात है, वो बड़ी मुझे भी शर्मिंदा कर दिया कि इससे बड़ी कुछ शर्मिंदगी की बात ही नहीं है कि हम नेशनल टीवी पे बैठ के ये बहस कर रहे हैं कि लोगों को क्राउड में जाना चाहिए या लोगों को क्राउड में नहीं जाना चाहिए। जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में इससे अफेक्ट हुए, 10,113 पॉजिटिव हुए। वो किस लिए कि वो इन लोगों का इलाज कर रहे थे जिनको अपनी कोई परवाह नहीं थी, जिसमें से 97 लोग मैं तो उनको शहीद ही कहती हूँ कि जो इस राह में जहाद करते हुए शहीद हुए। कोई मैसेज दे दीजिए, सियासतदानों के लिए नहीं, आवाम के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। और आपकी बात सही है कि जो भी सेहत लोगों की बचाते हुए, जान बचाते हुए वो मारे जाते हैं, वो शहीद ही है। अब आ जाइए कि दूसरी बात पे कि तो मैं इसको सियासी रंग नहीं दूंगा, मैं ये कहूंगा कि हर किस्म का इज्तिमा बुरा है। वो आपकी शादी का इज्तिमा हो, वो आपके किसी अजीज के जनाजे का इज्तिमा हो, या कोई आपके अलावा कोई पार्टी हो, या इंक्लूडिंग सियासी इज्तिमा, ये सारे इज्तिमा बुरे हैं। और ये जो 300 की लिमिट है इंटरनेशनली, अब इस वक्त जो नई स्टडीज आ रही हैं वो तो कह रही हैं कि 10 लोगों से ज्यादा का आप इज्तिमा में ना जाएं, क्योंकि खतरा इतना बढ़ रहा है। और ये याद रखिए, ये सर्दियों के महीने हैं, और सर्दियों के महीने में हमें ये अंदाजा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वायरस फैलने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। तो अगर हम अमेरिका और यूरोप को देखिए, जहां वबा हमसे पहले आई हुई है, तो हमें ये मालूम होगा कि जो सेकंड वेव या थर्ड वेव उधर आ रही है वो पहली वेव के बराबर नहीं है, ना दुगनी है, वो तकरीबन 3 गुना तक जा रही है। तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। जब भी आप घर से बाहर निकले, जिन्होंने नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, उनके लिए तो जरूरी है। हाँ। उसके अलावा तमाम चीजें जरूरी है। डॉक्टर साहब एक और मुझे बात बता दीजिएगा कि इस दफा जो ये बात हो रही है कि ये वायरस जो है वो ज्यादा लीथल है, ज्यादा जो है वो एग्रीवेटेड है, इस पे किसकी सदाकत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये उतना ही लिथल है जितना पहले था। वो अभी तक इसकी जितनी म्यूटेशन हुई हैं उसके अंदर इसका खतरनाक होना साबित नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि ये अब पहले की निस्बत आसानी से दूसरों को लग रहा है। तो जब ज्यादा लोगों को लगता है तो उतना ही खतरनाक हो जितना पहले था। तो क्योंकि टोटल नंबर बढ़ जाता है तो इस वजह से शराय मवाद बढ़ने का खतरा होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ बढ़ने का खतरा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि आपकी बातें किसी की समझ आए। यूसुफ भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि सिर्फ देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ जलसों से तो नहीं फैलता, ये बात सही कर रहे हैं, जलसों से अकेला नहीं फैल रहा है, और से भी फैलता है। लेकिन आप देखें कि हम तो मिनिमाइज कर रहे हैं ना, जहां जहां हमारा बस चलता है वो तो हम करें ना। हम अगर ये कहें कि नहीं इससे भी फैलता है, इससे भी फैलता है, ये भी ना करो, वो भी ना करो, खुदा के लिए ये जो हमारे हाथ में है, अब जलसा हमारे हाथ में, हम कभी भी कर सकते हैं। अब बहुत जरूरी है, हमने आज जलसा ही करना है, मेरा ख्याल है। तो मेरे ख्याल से इस चीज को हमारा तो सिर्फ एक ख्याल है कि किसी तरह से इंसानी जानों की हिफाजत की जाए। और मैं फिर यही बात करती हूँ कि छोड़ दें कि कौन आपको क्या कह रहा है, इतने बाशऊर हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस वक्त सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। आपको पता है कि सड़क के बीच में आप खड़े होंगे तो गाड़ी आपको आके मारेगी, आप साइड पे होंगे तो आप गाड़ी की टक्कर से बच जाएंगे। लेकिन बहरहाल ईमान अपनी जगह, लेकिन एहतियात अपनी जगह। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।